دوستو، آج میں آپ کو زندگی کا ایک انتہائی زبردست واقعہ بیٹیوں کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب باغیانہ روش ذہن میں آ جائے تو اس باغیانہ روش کو والدین بھی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتے۔ ماں باپ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہوں جہاں ہم ہوں، لیکن کیا کیا جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں بچیاں خود اپنے کولیگز کو پسند کر لیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ میرے پاس ایک پاکستان عوامی تحریک کے ملک جاوید بھاگتا ہوا آیا کہ ہمارا ایک کزن ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی جو ہے وہاں سے بھاگ کے آ گئی ہے وہاں سے، تو آپ مہربانی کر کے کچھ کریں یار۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ وہ بچی کو میرے حوالے کریں۔ میں نے بچی کو دارالامان راولپنڈی کے اندر داخل کرا دیا کہ ان کے چنگل سے تو آزاد کرایا جائے نا۔ جب لڑکی کا بیان لیا تو اس نے کہا جی میں زہر کھا کے مر جاؤں گی اگر میں نے فلاں شخص سے شادی نہ کی۔ آخر کار میں نے ان کے والدین کو کال کی، میں نے کہا انہوں نے ایف آئی آر کروا دی تھی ملک جاوید کے رشتہ داروں کے اوپر نا، جو لڑکی کو لے کے آئے تھے، لیکن میں نے ایک ایسی ٹیکنیک چلی کہ بچی بھی سیف رہ جائے اور والدین بھی جو ہیں اس لڑکے کے وہ بھی بچ جائیں، کیونکہ لڑکی بضد تھی نا۔ لڑکی یہ چاہ رہی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ تو میں نے بھی کہا کہ اسلام میں ٹھیک ہے، اب اگر باغی ہوگی ہے لڑکی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ان کے والدین کو کال کی کہ آپ کی بیٹی جو ہے دارالامان کے اندر ہے، یہاں سے ایک ٹیکنیک چلی ہم نے کہ یہاں سے ہم نے اس کو شام کے ٹائم ریسکیو کیا ہے، اور ان کے والدین پھر میرے پاس آئے اور ہم چلے گئے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اس بچی کو آپ دارالامان سے ولی بن کے نکال لیں اور ہمارے گھر لے آئیں، ہم اس لڑکے کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گیا، لڑکی نے میرے ساتھ جانے کی آمادگی ظاہر کی، جج نے حوالے کر دیا، میں اس کو لے کے وہاں گیا۔ کہتے ہیں وہاں وہ مجھے بہت سخت ماریں گے۔ میں نے کہا نہیں ماریں گے، انہوں نے اقرار تو کیا ہے۔ میں نے کہا اگر فون کرنا، فون کے اوپر 4 دفعہ ٹک ٹک کرنا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تیرے پر تشدد ہوا ہے۔ اب ایک تاریخ ہم نے طے کی ہوئی تھی کہ 29 تاریخ کو اس لڑکی نے آنا ہے اور آ کے تو یہاں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ حالانکہ کوئی عدالت میں پیش پوچھ نہیں ہونا تھا، صرف ہم چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ لڑکی جو ہے آیا اس کو والدین جو ہیں قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آخر کار 26 تاریخ ہوئی تو میں نے اس کے والد کو کہا کہ اس کی تاریخ ہے یہاں، تو وہ کہتا ہے جی وہ اب نہیں آئے گی، جی ہم نے مان لیا ہے، وہ شادی کسی اور جگہ کرے گی۔ میں نے کہا یہاں میں اس کو اپنی ضمانت پہ لے کے آیا ہوں تو آپ مہربانی کر کے دیں۔ میں نے جب فون لیا اس سے بات کرنے کے لیے تو اس نے 4 دفعہ ٹک 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 کی، تو میں سمجھ گیا کہ لڑکی جو ہے وہ بحران میں ہے۔ آخر کار وہ 29 کو لے کے آ گئے، تو 29 کو انہوں نے مجھے لڑکی سے ملنے نہ دیا۔ لڑکی کو جب میں عدالت میں لے کے گیا تو لڑکی پڑھی لکھی تھی، BSc کی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم کہتی ہے کہ یہ میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے بہت مارا ہے سر، میں یہاں سے دارالامان سے گئی تھی ان کی ضمانت کے اوپر، اور مہربانی کر کے مجھے دوبارہ دارالامان بھیجیں، یہ مجھے ایک دم باپ بھی بھاگ گیا اور بیٹا بھی بھاگ گیا، اس کا بھائی بھی بھاگ گیا۔ جج نے مجھے کہا کہ آپ لے کے گئے تھے نا، میں نے کہا جی انہوں نے شورٹی دلائی ہے۔ آخر کار جب اس کو دارالامان بھیج دیا گیا تو اس کی ماں نے مجھے کہا اور اس کے باپ نے کہ آپ اس کا نکاح کرا دیں ولی بن کے اس لڑکے کے ساتھ۔ پھر میں نے وہاں سے ان کو نکالا، کیونکہ میں پنڈی کرائم کنٹرول کمیٹی کا چیئرمین تھا تو میری سنی جاتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نکالا اور ان دونوں کا نکاح کروایا اور رخصتی کر دی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے دوستو، ہیرے موتیوں، بیٹیوں اور بیٹوں، وہ گو کہ بعد میں بحران میں میاں بیوی دونوں ہیں، اب آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ آپ شادی سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آیا یہی 1 سال 2 سال کی شادی نہیں ہوتی، یہ فیوچر کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایسا سنگین قدم اٹھائیں،
آپ سوچ لیا کریں. تھینک یو سو مچ. آج کی آپ کو یہ میری پوسٹ کیسی لگی؟ میں نے یہ وکیل ہے کھوکھر، اس کے حوالے سے کہا تھا کہ فہیم کھوکھر یہ دستخط کروا رہا تھا، تو مجھے اس سے یہی شائبہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی کورٹ کا نکاح ہے، تو اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پوسٹ کی ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.